السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی موت کی خبر ملی تو انہوں نے خود کو شیشے کے کمرے میں کیوں بند کر لیا تھا، اور کتنے عرصے تک آپ علیہ السلام کی سلطنت میں بسنے والے لوگ اس بات سے بے خبر رہے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات حکمت سے بھرپور ہیں، جن میں اصلاح اور ہدایت کا درس بھی ہے اور عبرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی اور سابقہ امتوں کے قصوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ امت محمدی کی تربیت ہو سکے اور لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب قائم کی گئی حدود کی پاسداری کرے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ عبرت حاصل کر دیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو نسل آدم کی ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت عطا کی، انہیں غیر معمولی علم، تدبر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت بھی عطا کیا۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے: سلیمان بن داؤد ابن حبشی بن عبید بن ناصر بن سلیمان بن یخشون بن امینہ بن ارقم بن کدرون بن ابن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ابو ربی بن نبی اللہ۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے علم اور نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس، چرند و پرند اور درندوں پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا بھی علم عطا فرمایا گیا۔ تفسیر بری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دی، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ ان حوالوں سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی وسیع تھی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار انعامات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری واقعہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کا حکم جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصہ علماء اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی اور احکام الہی نافرمانی کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وقت کے ستم کا شکار ہونے والا یہ ہیکل سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ موت قریب ہے تو آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں
अपने इबादत इलाही में मशगूल हो गए। ये हुजरा ज़ेर तामीर इमारत के बिल्कुल सामने था और जिन्नात जो हैकल की तामीर कर रहे थे वो यही समझते रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर पर खड़े निगरानी कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी हालत में फ़ौत हो गए, मगर इनका जिस्म लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा रहा और किसी को आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का एहसास तक ना हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी जिन हैकल की तामीर में मसरूफ़ रहे। जब तामीर पूरी हो गई तो इसके बाद वो छड़ी जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक टेक लगाए खड़े थे, दीमक के खाने से गिर गई। ये वो वक्त था जब आप अलैहिस्सलाम की रियाया को आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म हुआ। रिवायत में है कि ये अरसा 1 साल का था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद भी मुफ्त लकड़ी के सहारे आप अलैहिस्सलाम को खड़ा करके हैकल की तामीर मुकम्मल करवा दी। कुछ सवालात जो इस वाक़ये को लेकर कमज़ोर ईमान वालों के जहनों में उठते हैं, इनका जवाब तलाश करना भी लाजिम है ताकि सवाल करने वालों के ज़हनी फतूर को ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से जो पहला एतराज़ आता है वो ये है कि इतनी बड़ी सल्तनत में ये बात कैसे छुपी रही कि किसी को इल्म ना हो सका। तो इसका जवाब ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो कई कई महीने तन्हाई में इबादत किया करते, इस्तेमाल की चीज़ें और खाने पीने साथ रखते थे। इस दौरान किसी को इनके पास जाने की इजाज़त ना होती, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात का पहले से इल्म था, लिहाजा उन्होंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि सल्तनत के किसी फ़र्द को इस बात का इल्म ना हो, और इसका मकसद हैकल की तामीर को पूरा करना था। इसका एक जवाब ये भी है कि अल्लाह ताला अगर हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को 100 साल गहरी नींद में सुला सकता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा सकता है, तो ये कैसे मुमकिन नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म खाकी 1 साल तक लाठी के सहारे खड़ा रहे। इसकी बारगाह में ये सब कुछ मुमकिन है और इसके लिए सब आसान है। ये थी वो मुस्तनिद मालूमात जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने मुस्तनिद रवायात से इकट्ठे किए हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।